حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ بددین آدمی اگر دین کی بھی باتیں کرتا ہے، یعنی جس کا دل اللہ سے باغی، نافرمان، بد عقیدہ، بددین، اگر وہ دین کی باتیں بھی کرتا ہے تو اس میں ظلمت ملی ہوتی ہے، یعنی اس کے نفس کی گندگی کا اثر ہوتا ہے اس کی گفتگو میں، اس کی تحریر کے نقوش میں بھی ظلمت لپٹی ہوتی ہے۔ اللہ، اس کی تحریر کے نقوش میں، اگر وہ کتاب دینی کتاب بھی لکھے گا لیکن ان نقوش میں اس کے دل کی ظلمت لپٹی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ والے، متقی، پرہیزگار اور جن کو تمام علماء نے تسلیم کیا ہو، ایسے بزرگان دین کی کتاب پڑھنی چاہیے جو صحیح العقیدہ ہوں اور وہ دیندار بھی ہوں۔ اور ہر شخص کو مفتی بھی نہیں بننا چاہیے کہ جس کو دیکھیے وزیر اعظم ہو یا گورنر ہو، اسلام کے نزدیک یہ جائز ہے۔ موسیقی، لڑکیوں کا ہاکی پر کھیلنا، جو بھی چاہا اپنا بیان داغ دیتے، یہ کام تو بھائی علماء سے پوچھنا چاہیے۔ آنکھوں کی عطیات، یہ ساری چیزیں علم دین سے تعلق رکھتی ہیں، علماء سے پوچھو کہ کیا قانون ہے۔ اگر صدر مملکت کے کہنے سے آنکھیں پیش کر دی تو قیامت کے دن معافی نہیں ہوگی جب تک کہ مفتی حضرات نہ تصدیق کریں اس کی۔ اسی لیے کوئی بات ایسی ہو تو فوراً علماء دین سے رجوع کیا جائے۔ مفتی ولی حسن صاحب ہیں، مفتی رشید احمد صاحب دام برکاتہ ہیں، مفتی مولانا رفیع عثمانی، مولانا محمد تقی، تمام بڑے بڑے علماء موجود ہیں، ان سے رجوع کرو۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی رسالہ ہے اس پر، آزا کی پیوندکاری۔ فرمایا کہ بددین آدمی کی تحریر کے، اگر وہ دین کی بھی باتیں کرتا ہے تو اس میں بھی ظلمت ملی ہوئی ہوتی ہے۔ کسی کی تصنیف پڑھنے سے پہلے علماء دین سے پوچھو کہ اس کا مصنف کیسا ہے۔ اگر مصنف دیندار ہے، اللہ والا ہے، خدا سے ڈرنے والا ہے، اس کو پڑھو۔ اگر مصنف گڑبڑ ہے تو پھر دین کی کتابیں لکھنے سے کیا اس کی نیت ہے، اس کو پڑھنے سے خطرہ ہے کہ اس کے اثرات اس کے آپ کے دل میں اتر جائیں گے۔ اسی لیے بددین، جو بے دین لوگ ہیں، ان کی صحبت اور بے دینوں کی کتابوں کے مطالعہ ہرگز نہ کرنا چاہیے۔ یہ حکیم الامت آپ کے کیا ہیں؟ ہم لوگ امت کے مخلص ہیں، امت کو گمراہی سے بچانے والے ہیں، تو بددین آدمی کی صحبت اور بے دینوں کی کتابوں کا مطالعہ ہرگز نہ کرنا چاہیے، کیونکہ مطالعہ کتب مثل صحبت مصنف کے ہے۔ جس کی کتاب دیکھی جاتی ہے گویا کہ وہ اس مصنف کی صحبت میں بیٹھا ہوا۔ اسی لیے اللہ والوں کی کتابوں کو دیکھنے سے فرماتے ہیں بزرگان دین کی بھائی بزرگوں کی کتابیں پڑھو، اگر صحبت نہ ملے تو ان کی کتابیں پڑھو، کیونکہ کتابوں کا مطالعہ کرنا دراصل اس کتاب کے لکھنے والوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے۔ جیسا وہ آدمی ہوگا اس کے اثرات پیدا ہوں گے۔ جو اثر بے دین کی صحبت کا ہوتا ہے، وہی اس کی کتاب کے مطالعے سے ہوتا ہے۔ اور جو شخص دین حاصل کرتا ہے یا دین کی فکر رکھتا ہے یا دینداروں کے پاس چل کر جاتا ہے، وہ دیندار ہے، کسی درجے میں صحیح، وہ دیندار ہے۔ جو شخص دینداروں کے پاس چل کر جاتا ہے دین سیکھنے، چاہے خود ابھی دین پر اس کا عمل نہ ہو، مگر اس کا یہ عمل بتاتا ہے کہ اس کو کسی درجے میں تعلق ہے۔ اور جو شخص منع کرتا ہو کہ خبردار مت جانا، اور یہ سب چیزیں شک و شبہات میں خود مبتلا ہے، تو اپنا شک و شبہ کو ظاہر کرتا ہے۔ صاحب میرے خیال میں تو یہ ہے، ایسے لوگوں کے قریب بھی نہ رہو۔ ایک تو ہے دل میں شک وسوسہ آنا، ایک اس کو منہ سے ظاہر کرنا۔ ایک تو اندر پیخانہ بھرا ہوا ہے، ایک اندر باہر نکال رہا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اس لیے اپنے وساوس کو بھی کسی سے مت ظاہر کرو۔ بڑے بڑے علماء جو محققین ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر خدا تعالیٰ کے نیک بندوں کو دیکھ کر دل خوش ہو جائے، یہ بھی کسی درجے میں اس کے اندر اللہ کی طلب موجود ہے، چاہے 100 میں 1/100، مگر ہے ایسا۔ چاہے خود بالکل آزاد منش ہے، ایک دم کہتے ہیں اس کو سر سے پیر تک، یا اس کے زندگی میں عملی کمزوریاں ہیں، لیکن وہ اللہ کے دیندار نیک بندوں کو دیکھ کر جو صورتاً نیک ہیں، اندر کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے، ان کو دیکھ کر وہ دل خوش ہو جاتا ہے، دل کھینچتا ہے کہ بھئی ایسے لوگوں کو پاس جاؤ بیٹھیں۔ مسجد کو دیکھ کر دل خوش ہو جائے، آسمان پر نظر پڑ جائے، فوراً دل میں خیال آئے ستاروں کو، سورج کو دیکھ کر کہ میرا اس کا کوئی بنانے والا ہے، فوراً قلب پر ایک چوٹ لگے کہ اللہ کیا شان ہے اس کی، اور کہاں ملے گا خدا، یہ آسمان اور سورج چاند کا خالق کہاں ہوگا، کس طرح سے ان سے ملنے کا طریقہ کیا ہے۔ اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان، میرا شعر ہے یہ، اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان، تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں۔ اللہ والوں کے پاس ملیں گے، ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ فرمایا کہ مناظرے کے قصد سے بھی مخالفین کی کتابیں نہ دیکھنا چاہیے۔ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں صاحب میں تو مخالفین کی کتابیں
اس لیے دیکھتا ہوں، ہر فرقے کی کتاب دیکھتا ہوں تاکہ میں ڈٹ کر مقابلہ کر سکوں. ہمیں معلوم ہی نہیں رہے گا ان کے کیا عقائد ہیں تو ہم کیسے مقابلہ کریں گے؟ یہ عام ذہنیت ہے. کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں، ہر شخص کی کتاب پڑھو، اچھی بات لے لو، بری بات چھوڑ دو. لیکن سوال یہ کہ اچھی بات سمجھنے اور بری بات کو سمجھنے کے لیے بھی تو عقل چاہیے، اس کے لیے بھی علم چاہیے. ہو سکتا ہے تم بری بات کو اچھی سمجھ لو، تمہارے پاس کیا معیار ہے؟ بولیے صاحب. لہذا حضرت فرماتے ہیں کہ مناظرے کی قصد سے، ارادے سے بھی کہ آپ بحث کریں گے، مخالفین کی کتابیں مت پڑھو. اور اس کی عجیب غریب مثال دی. واقعی حکیم الامت تو حکیم الامت تھے. فرمایا کہ دیکھو بھائی، پہلوان سے اگر کشتی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ میں اپنے مقابل سے کمزور ہوں یا اس کو پٹک دوں گا. اگر کمزور ہو دشمن تب تو مقابلے کے لیے اتر آؤ، ورنہ دور ہی رہنا بہتر ہے بجائے پٹخنی کھانے کے. لہذا یہ دیکھ لو کہ تمہارے پاس علمی مواد اور مسالہ کتنا ہے. ہو سکتا ہے تم خود ہی وہی فرقہ اختیار کر لو، گمراہ متاثر ہو جاؤ، اپنی خزانے کی خبر ہی نہیں کہ ہم. تو یہ فرمایا کہ جب مناظرہ ایک قسم کی پہلوانی ہے، اکھاڑا ہے، مناظرہ کرنا، بحث کرنا. تو دیکھو کہ تم کتنی طاقت رکھتے ہو دشمن کے مقابلے میں. اگر تمہیں اطمینان ہے تو پھر ٹھیک ہے، مقابلے میں آ جاؤ. اور اگر خود کمزور ہو تو دور ہی رہو، مقابلہ ہی نہ کرو.